اچھا، گناہ پر ڈاکٹر صاحب قائم رہتے ہوئے بندہ کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، بس گناہ نہیں چھوڑ رہا اور توبہ استغفار کر رہا ہے، تو ایسے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، توبے کی شرائط ہیں. توبہ تاب یتوب سے یعنی پلٹنا، اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا، یعنی گناہ کو چھوڑ کر اب اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے کے اندر جو ہے وہ پلٹ جانا. آپ اگر روایات کے اندر دیکھیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر ایک خوبصورت فرمان ہے. ایک شخص استغفار کر رہے تھے، جس طرح آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ ایسے ہی صرف زبانی طور پر لقلقۂ زبانی کے طور پر استغفار کر رہے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ تم اس طرح استغفار کر رہے ہو، استغفار اس طرح کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ مولا پھر کیسے استغفار کرتے ہیں؟ پھر اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ استغفار کے کئی ارکان ہیں، جب تک ان تمام ارکان کو کے مطابق استغفار انجام نہ دیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ حقیقی استغفار شمار نہیں ہوتا. سب سے پہلے امام نے یہ فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کے اوپر دل سے نادم ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جو گناہ کیے ہیں ان کے اوپر دل سے پشیمان ہو جانا کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی. ایک یہ یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف. پھر اس کے بعد ان گناہوں کی اللہ رب العزت سے صدق دل سے معافی مانگ لینا کہ یہ میرے گناہ تھے، ان کا اعتراف کر لیا، اب اللہ رب العزت سے ان گناہوں کے اوپر جو ہے وہ استغفار کر لے اور معافی مانگ لے. یہ دو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ پلٹنے کا عہد کر لینا. ایسا نہیں کہ ابھی تو اس گناہ سے استغفار کر رہے ہیں لیکن آئندہ اگر موقع ملے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کا دل کے اندر جو ہے وہ ارادہ ہو. نہیں، گناہ کو دوبارہ انجام نہ دینے کا عہد کر لینا. اور اس کے بعد اس کا ایک اور رکن یہ آپ نے بیان فرمایا کہ تم نے ان گناہوں کے ذریعے جو اپنے وجود کو بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اگر حرام کما کر اگر تم نے ایسا اگر کیا ہے تو اس کی تلافی کرنا. وہ تلافی کیسے کر لیں؟ جی، اس کی تلافی یہ کر لیں کہ اگر کسی کا حق اگر لیا ہے تو حق واپس کر دیں، کسی کام کو اگر چھوڑا ہے تو اس کام کو انجام دے دیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر جو ہے اپنی عمر کو جو ہے بسا لینا تاکہ اس کے ذریعے پھر تمہاری زندگی جو ہے وہ پروان چڑھے. پھر فرمائے اس کے بعد تم اب اللہ رب العزت سے استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. کیونکہ استغفار تو وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر اسراف کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن معاف کب فرمائے گا؟ معاف اس وقت فرمائے گا جب ہم لوگ اس سے معافی مانگیں. بندہ اگر اسے استغفار کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو تو اس وقت ایک حدیث ہے، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو معاف نہیں کرتا کہ جو استغفار نہیں کرتا، اس کے علاوہ استغفار کرنے والے سارے لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. ہم استغفار کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.